مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے دن ہر طرف سے پیغامات بھی موصول ہو رہے ہیں اور نئے سال میں داخل ہونے کی لوگ زور و شور سے تیاری کر رہے ہیں کہ جی 2025 آ رہا ہے، آج نیو ایئر نائٹ ہے اور کل نیو ایئر کی ابتدا ہے۔ تو میرے پیارے، بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے جو نظام پسند کیا ہے وہ نظام ہے قمری نظام، جنہیں ہم چاند کے مہینے یا اسلامی مہینے کہتے ہیں۔ ان کی ابتدا یکم محرم الحرام سے ہوتی ہے۔ محرم کا مہینہ اسلامی اعتبار سے پہلا مہینہ ہے، اس لیے ہم مسلمانوں کے لیے تو نیو ایئر وہ یکم محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ باقی دنیا جو شمسی نظام کو فالو کرتے ہیں ان کے نزدیک 31 دسمبر اور یکم جنوری کی درمیانی رات یہ نیو ایئر نائٹ کہلاتی ہے۔ یہ تو ان کے لیے ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نے ہر چیز میں اسلام کو مد نظر رکھنا ہے اور اسلام کے جو معاملات ہیں اسی کی پیروی کرنی ہے۔ اگر ہم اس کے علاوہ باقی قوموں کی پیروی کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی دوسری قوم کی شباہت اختیار کی، ان کی نقالی کی، وہ ان جیسا ہی ہے، ان میں سے ہی ہے۔ تو ہم نے تو ہر چیز میں سنت کو مد نظر رکھنا ہے۔ ہم نے سلف صالحین صحابہ کرام ان کے طریقے کو مد نظر رکھنا ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں جن کی تربیت براہ راست پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ صحابہ کرام نے تو قمری نظام کو، جو اسلامی مہینے ہیں، اسی کو اپنایا، اسی پہ چلتے رہے۔ آج ہم دوسری قوموں کی، کفار کی پیروی کرتے ہوئے اس اسلامی مہینوں کو چھوڑ کے، اسلامی ماہ و سال کو چھوڑ کے ہم اگر باقی یہ جو شمسی نظام ہے اس کی پیروی کریں گے تو ہم اپنے طریقے سے ہٹنے والے ہوں گے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی دوسری قوم کی نقالی کی وہ ان میں سے ہی ہے، جیسے کہ میں نے حدیث مبارکہ پہلے بھی پڑھی۔ تو اس لیے ان جیسا نہیں ہونا۔ کل قیامت کے دن ان جیسے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو ہر چیز میں ہم نے سنت کو مد نظر رکھنا ہے، صحابہ کے طریقے کو مد نظر رکھنا ہے، سلف صالحین کے طریقے کو مد نظر رکھنا ہے، اور اس چیز کو دیکھنا ہے کہ اسلام ہمیں یہاں پہ کیا رہنمائی کرتا ہے۔ کوئی بھی معاملہ ایسا نہیں ہے جس میں اسلام کی رہنمائی موجود نہ ہو۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جس معاملے کا تمہیں پتہ نہ ہو اہل علم سے پوچھ لیا کرو۔ تو الحمدللہ اللہ کا یہ کرم ہے کہ اہل علم موجود ہیں ہمارے ملک میں۔ جیسا بھی ہے، باقی معاملات میں دنیا سے پیچھے ہے، لیکن دینی معاملات میں الحمدللہ ہمارے یہاں علم موجود ہے۔ ہمارے ملک میں دنیا سے لوگ دینی علوم کے حصول کے لیے پاکستان کا رخ کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو اس لیے اہل علم سے پوچھیں، سمجھیں اور اس پہ عمل کریں۔ اس لیے کہ مسلمان کے مد نظر تو یہ رہنا چاہیے کہ جو بھی معاملہ درپیش ہو اس میں یہ دیکھے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پہ طریقہ کیا ہے۔ اس چیز کا انکار نہیں کہ ماہ و سال سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ نظام چاہے وہ قمری ہو چاہے وہ شمسی ہو، نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ سیاروں کا نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے،
لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے پسند کیا ہم نے اس کے مطابق چلنا ہے۔ ہجرت سے یہ ہجری مہینوں کا نظام ابتدا ہوئی تو اسی حساب سے ہم نے چلنا ہے۔ ہم مسلمانوں کے نزدیک صرف اور صرف یکم محرم الحرام سے نئے سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ کفار کا طریقہ ہے، جو طریقہ لوگوں نے اپنایا ہوا ہے۔ اس لیے کوئی بھی مسلمان نئے سال کی مبارکباد اگر دینا چاہتا ہے تو وہ یکم محرم الحرام سے جب نیا سال شروع ہو اس وقت مبارکباد بھی دے۔ اب یہ کفار کے لیے نیا سال ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم اسی نظام کو فالو کرتے ہوئے ملکی اعتبار سے چل رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کے نزدیک اسلامی مہینے جو ہیں انہی کا اعتبار ہوگا۔ اس لیے تمام احباب کوشش کریں کہ اسی کی پیروی کریں، اسی کے پیچھے چلیں جو ہمیں زیادہ مناسب ہے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔